امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماوراء سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماوراء ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہے، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماوراء سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا، ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہے، تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور
جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے. فرمایا ڈٹ جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانون کی پابندی کرو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ اس رستے میں، حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں، پھر تم نے کھڑے ہو جانا. پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، اپنی قرابت کو نہیں دیکھنا، اپنے والدین کو نہیں دیکھنا. حق کے لیے، انصاف کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر ارشاد فرما ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے او فقیر آئے یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہ کام نہ کرنا. جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے. امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے. تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا. خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو. اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ. چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں. چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے پھر اس کو پیش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا. حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا. صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بطن نور سے کپڑا ہٹا دیا. فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا. اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو. تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں. آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا. وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے. ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں. ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے. میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے. آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے، اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر، اور ایک آپ نے
बल्ब जलने वाला और इशारे देने वाला लगवा लिया तो आप क्या है? कानून के दायरे में आप आएंगे, कानून के दायरे में। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, नसर की बेटी रबी ने एक औरत को कुछ मारा था और उसके दांत टूट गए थे, तो हुजूर की बारगाह में मुकदमा दायर हुआ, तो नबी पाक ने फरमाया बदला दे ये। तो कहते हैं उन लोगों ने, नसर चूंकि बहुत अमीर लोग थे, कबीला बड़ा अमीर था, तो उसने अपनी बेटी के लिए जाके उनकी मिन्नत की, कहा यार तुम मेरी बेटी को माफ कर लो। नहीं माफ करते, काम से कोई तुम जुर्माना ले लो। उन्होंने काम नहीं माफ करते। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने जाके अर्ज की, हुजूर ये बहुत बड़ा कबीला है जो दीन में आया है, तो क्या आप इस जैसे लोगों पर भी किसास होगा? फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा और हुजूर के जुमलों में वो तासीर थी और लफ्जों में वो हकीकत बयानी थी कि फरमाते हैं कि मेरा दिल अजीब सफर करने लगा। हुजूर फरमाने लगे, अंस तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई थी कि गरीब जुर्म करता था तो सजा मिलती थी और अमीर जुर्म करते थे तो रिहा कर दिए जाते थे। हुजूर फरमाने लगे ये हद लगेगी, ये बदला देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल फरमाने लगे ये अल्लाह की किताब का फैसला है, ये किताबुल्लाह का फैसला है कि हुदूद को कायम किया जाए, अल्लाह के बनाए हुए कानून को नाफिज किया जाए। जब तक मैं अपनी जात पर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने कबीले पर, अपने दोस्तों पर अल्लाह के कानून नाफिज करने में कामयाब नहीं होता, जब तक हुदूदुल्लाह का कयाम मैं अपनी जात से लेकर अपने हल्का अहबाब तक लगाने में कामयाब नहीं होता, उतनी देर तक मैं ये कैसे दावा कर सकता हूं कि धरती पर, कायनात पर अल्लाह का निजाम नाफिज करने की मैं जद्दोजहद करूंगा? हमारा मिजाज इस तरह का बन गया है। हम कानून का निफाज नहीं करते, कानून का निफाज नहीं चाहते, हम उस कानून के लिए जद्दोजहद नहीं करते। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हर रोज एक नया वाकया होता है, हर रोज अखबार की सुर्खियां बनती हैं, हर रोज सोशल मीडिया चलाने वालों को एक नया उन्वान मिलता है, हर रोज कॉलम लिखने वालों को एक नया उन्वान मिलता है। मैं उस वतन में रहता हूं जहां के गरीब सिर्फ इसलिए हैं कि उन पर कॉलम लिखे जाएं, उन पर व्लॉग किए जाएं, उन पर वीडियोस बनाई जाएं, लेकिन मुझे सच बताना, जिम्मेदारी से बताना, इससे पहले किसी ने यह जुमला नहीं कहा, उसके बाद भी यह जुमला नहीं कहा, किसी ने जिम्मेदारी नहीं बताई, किसी ने नहीं कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक ने खुद अपने लिए वज़ा की, और इस जिम्मेदारी की नजाकत को देखिए। फरमाया फुरात के किनारे कुत्ता अगर प्यासा मर गया तो कोई और जवाब दे नहीं है, हुकूमत मेरी है, लिहाजा जवाब दे भी मैं ही हूं। अल्लाह के हुजूर मुझसे पूछा जाएगा हुकूमत तेरी थी, ये क्या बात हुई, मैंने फलाना मुअत्तल कर दिया, मैंने फलाना मुअत्तल कर दिया। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। खुदारा कुछ ख्याल करें, चीजों को समझें। जब तक हम सब कानून की पाबंदी के कायल नहीं हैं। मैं एक दफा जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने ओवर स्पीड, उसने गाड़ी वो चला रहा था, रोक लिया हमें। मैंने कहा जी आपकी स्पीड ज्यादा है, मैंने कहा बिल्कुल ज्यादा है। मुझे देखा ओहो पीर साहब आप जाइए, मैंने कहा जनाब ऐसा ना करें, थोड़ा सा ना पीर साहब के ड्राइवर को भी सबक दे दें, जरा आइंदा एहतियात से चलें। आप वो जो सब के लिए चालान बनाते हैं वो बनाइए, आप ये एक नुक्ता जरा लगाइए ताकि हमें एहसास हो, आप हमें मावरा ना कीजिए, आप हमें इस चक्की से गुजारिए, हमें एहसास दिलाइए। मैं एयरपोर्ट में उतरा किसी जगह से, किसी मुल्क से मैं लौट रहा था, तो मुझे देख के उस साहब ने कहा आप जरा आगे आ जाइए इमिग्रेशन के लिए। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, इनमें से पता नहीं कौन ऐसा है जो अल्लाह की बारगाह का मकबूल और महबूब, मैं कैसे उससे पुश्त कर डालूं। आप उन सब के लिए जैसे काम करेंगे फकीर भी उसी लाइन में आ जाएगा। हाँ पता ते सारा है सरदार नु कीतियां दा, एदा पर्दा च पाया ही तेरा भला हो सी। अपनी जिंदगी में कुछ अपने ऊपर भी नाफिज करें भाई, और फिर थोड़ा सा अपनों का एहतसाब भी करें, थोड़ा इर्द गिर्द भी देखें माहौल क्या है। लेकिन मैं कैसे अर्ज करूं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने एसी वाले रूम से उठकर बाहर आके नहीं देखते, वो गौर ही नहीं करते कि मेरा अमला क्या कर रहा, वो तवज्जो ही नहीं करते कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे किस किस जगह पे गौर करना है, देखना है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदार हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे कजन पर भरोसा है, मुझे ड्राइवर पर भरोसा है, मुझे पड़ोसी पर। तो भाई जिस पर भरोसा होगा नुकसान भी तो वही करेगा ना। जिस पर भरोसा ही नहीं उसने तो आपकी दीवार पलांगनी नहीं। ये आपका भरोसा यानी वो जो ये कजन है, हमें इन पर एतबार है। तो मैंने कहा आपको एतबार है, अल्लाह रसूल को नहीं। उन्होंने तो पर्दा रखा हुआ है, उन्होंने तो कजन का पर्दा रखा है, नाम महरम का पर्दा रखा है। आपको एतबार है, उनको नहीं है, उन्होंने मना किया। तो मेरे भाई जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे, कानून को नाफिज नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द नहीं देखेंगे। कायनात में सबसे अजमतों वाली बेटी का नाम सैयदा फातिमा। वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। क्या अजमत है सैयदा पाक की। लेकिन जरा ये वाला रंग भी देखो ना। हुजूर की आदत मुबारका थी, करीम महबूब किसी सफर पे जाते तो जब तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, और वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम एक सफर से वापस आए, सैयदा पाक के काशाना नूर में तशरीफ लाए, और महबूब ने जैसे ही कदम रखा सामने, तो सामने एक पर्दा लगा हुआ था जिस पर कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। रसूल रहमत वहीं से वापस तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा परेशान हुई, मौला अली शेर खुदा से कहा मालूम तो कीजिए महबूब लौट गए और मैं मुंतजर थी ज़ियारत को। हजरत अली कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ तो महबूब फरमाने लगे मेरा और दुनिया की जेबो जीनत क्या ताल्लुक, मेरी बेटी और नक्शो निगार वाले पर्दे, लाड के नाम पर बच्चों को करोड़ों लाखों देते हो, प्यार के नाम पर उनका कोई एहतसाब नहीं। मोहब्बत और चीज का नाम है, और एहतसाब करना और उनको ठीक रखना ये एक और चीज है। और एहतसाब करने का मतलब ये नहीं कि आपको मोहब्बत नहीं। आप हर दफा बच्चे से पूछें वो सौदा लेने गया था तो बकाया क्यों नहीं लाया, आप उसका हिसाब करें तेरे पास इतने थे, और लोग फखर से बता रहे होते मैंने कभी हिसाब नहीं पूछा। तो आपने जुल्म किया ना, क्यों नहीं पूछा? बेटे से हिसाब पूछे, उसे हिसाब की आदत हो, उसे अपनी जिंदगी में परखना आए। लोगों के साथ जब वो मामलात करेगा तो मजबूत रहेगा। नौजवान दोस्तों, हजरत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला ना कि महबूब तो मेरी वो नक्शो निगार वाले पर्दों से खुश नहीं हुए, तो सैयदा पाक फिर सैयदा पाक है, उनके करीब भी कोई ऐसी चीज नहीं आती। हालांकि ये जायज था, अगर कोई इंसानी सूरत नहीं बनी हुई उस पर तो ये जायज था, किसी के पास जायज पैसे हो तो यहाँ नक्शो निगार बने नहीं हुए। लेकिन चूंकि महबूब को पसंद नहीं आया तो सैयदा पाक ने उसी वक्त उतारा और अल्लाह की राह में खैरात कर। हम जब एहतसाब नहीं करेंगे, जब हम गौर नहीं करेंगे, हमारे घर में बातें हो रही होती हैं, हमारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, खानदान की गीबतें हो रही होती हैं, लोगों की पगड़ियां उछल रही होती हैं, हमारे घर में सब कुछ होता है, और हम जब मना नहीं ना करते, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस बच्चे की शादी हो लेने दीजिए। जो सारा कुछ ये आपके पास बैठ के गैरों के लिए करता रहे ना, वो आपकी बारी भी आने वाली, वो सारी बातें आपके लिए करेगा। अब मैं एक जगह पे 3 लोग बैठे थे, तो उनमें से 2 उठ के चले गए, तो मैं अकेला रह गया। तो एक साहब ने वो उनके पर्दे खोले और वो उनकी पगड़ियां खोली, वो हाल किया ये ऐसा है। और जब तक वो बैठे थे खुशामद कर रहा था, तारीफें कर रहा था, वो चले गए तो हाल ही बुरा करने लगा। तो मैं बड़े गौर से देखने लगा, कहने लगे आप क्यों परेशान हो गए? तो मैंने कहा मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है, वो 2 गए हैं, तूने कोई हाल नहीं छोड़ा, जब मैं जाऊंगा तो क्या असर करेगा? इसलिए कि मैं तो सूंघ गया हूं, तू क्या आदमी है, मेरे जाने पर तो अल्लाह जाने क्या हाल करे। नहीं 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 नहीं, आप तो अच्छे आदमी है। मैंने कहा ये तो तू उनके मुंह पे भी कह रहा था, ये तो तू वहां भी कह ही रहा था भाई, वो तो मुझे समझ आ गई है तू किस लेवल और किस मिजाज का आदमी। तो याद रखिएगा एहतसाब, अपनों का एहतसाब। और अगर आपके दाएं बाएं जरा बराबर भी कोई शख्स शरीयत की हुदूद को पामाल कर तो उसका पूरे तौर पर एहतसाब, बाज़ पुर्स, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे
تو آپ محسوس کریں گے کہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں ان رستوں سے جن رستوں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتا ہے۔ یہ کیسی عظمتوں والی خاتون ہے جن کے گھر جا کے اللہ کے محبوب سب سکون محسوس فرمایا کر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کسی خاتون کے بارے میں بات کر دی پر سبیل تذکرہ، میں نے کہا قد کتنا چھوٹا ہے اس کا؟ ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھیے، فرماتی ہیں حضور کا میں نے چہرہ نور دیکھا تو اظہار ناراضگی۔ کریم فرمانے لگے عائشہ تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر اس بات کو میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اتنی سخت بات کر دی، کسی کے بارے میں تم نے بات کی دریا کا ذائقہ بدل جائے، جو تم نے جملہ کسی کے لیے کہا ہے۔ ذرا یہ ارد گرد کی لوگوں کی زبانیں روک کے دیکھو، سوسائٹی میں سکون پیدا ہو جائے گا، محبتوں کو فروغ ہوگا، نفرتوں کا کلا کماؤ، حدود کا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا پورے طور پر نفاذ ہوگا۔ ہمارا یہ مزاج نہیں رہا، ہم ذائقہ لیتے ہیں، خود چسکا لیتے ہیں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، غور غور سے سنتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد نفاذ نہیں کرتے تو دنیا میں کیسے نفاذ ہوگا؟ ہم اپنے ماحول کے اندر ان چیزوں کو لے کے نہیں آتے تو پوری سوسائٹی میں وہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ہمارے ہاں نا حکومتوں کو شوق آتا ہے، جیسے کچھ سیزن نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو چیک کرنے کا، ان کے ہاں سیزن ہوتا ہے۔ وہ سیزن میں آتے ہیں، کوئی دیواریں توڑ جاتے ہیں، کچھ دکانیں ہٹا جاتے ہیں، کچھ کو سیل کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو جو دکاندار آنے والوں سے مل ملا کے حساب پورا نہیں کرتا اس کی دکان بھی بند کر جاتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ چیزوں کو دیکھنا، چیک کرنا، غور کرنا، احتساب کرنا، اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہماری وہ طبیعت نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحیح حدیث میں موجود ہے، بازار میں تشریف لے گئے حضور، اور نبی کریم نے گندم کا ڈھیر دیکھا۔ تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا تو ریڑھی والا اس طرح کرتا ہے کہ اس نے آگے آگے صحیح صحیح پھل لگایا ہوتا ہے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو رنگ اور ہوتا ہے، اگرچہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ بے ایمان سارے اوپر بیٹھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ، اور ریڑھی والے کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو نے دکھانے کے لیے آگے لگائے ہیں، مجھے یہ والے پھل چاہیے، تو کہتا نہیں میں رلا کے دینے نے، اکٹھے کر کے بیچنے ہیں میں نے، سارے نہیں ہو بھائی، تو نے دکھایا اور ہے اور دیتی وقت تیرا رنگ اور ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو میرے محبوب نے، حضور نے، سید عالم نے اپنی آستین مبارک کو اوپر کیا، اور پھر گندم کے ڈھیر کے اندر حضور نے دست مبارک ڈالا، اور جب آپ کا مقدس ہاتھ آگے گیا تو نمی محسوس کی کریم نے۔ تو حضور فرمانے لگے یہ گندم تم نے نیچے چھپا رکھی ہے جو گیلی ہے؟ حضور وہ بارش ہوئی تھی تو فرمایا اوپر خشک ڈال دی اور نیچے تم نے گیلی ڈال دی۔ یہ بات پر غور کیجئے گا، اس نے جنس کو نہیں بدلا، اس نے اینٹیں پیس کر سرخ مرچوں میں نہیں ملائیں، اس نے وہ والا کام نہیں کیا کہ دوائیاں تک بھی لوگوں کو خالص نہ ملے۔ حال یہ ہے کہ گندم صرف ہے ٹھیک، ذرا گیلی ہے، وہ گیلی گندم اس نے نیچے رکھ دی، تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے سن، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی تھوڑا سا غور تو کریں، توجہ تو کریں، یہاں تو منظر بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ جس ملک میں دوائیاں بھی خالص نہ ملیں، اور جہاں لوگوں کو جان بچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کا بھی پتہ کرنا پڑے۔ آپ جائیں میڈیکل سٹور پہ، ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی ہے تو میڈیکل سٹور والا مشورہ دیتا، کہتا یہ رہنے دو، یہ والی لے جاؤ، فارمولا ایک ہی ہے، کیونکہ وہ اس نے بھی اسی طرح کا رویہ رکھا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میڈیکل ریپ والے ملاقات کر گئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کون سی لکھ کے دینی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں، اور سب جگہ تعلقات بنے ہوئے ہیں، اور سب ہیں جو باقاعدہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر یہ ہے کہ آپ نے 3 دیگیں پکائی تھی 10 محرم والے دن؟ مہربانی کریں آپ گھر میں رکھیں دیگیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ لنگر اور یہ دنیا اور کائنات، آپ کس کے لیے 4 دیگوں کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے مالک اور سردار ہیں؟ آپ ان کے نظریے کو سمجھیں، فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں۔ جب تک عملاً دین کا نفاذ نہیں ہوتا، مزاج میں دین نافذ نہیں ہو۔ مجھے بتائیے نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی؟
रहमत लिल-आलमीन नबी। मैं कैसे कहूं आज आपको, हजारों लाखों मुसलमान हैं जो सोने की अंगूठियां पहनते, कड़े छल्ले पहनते। कितना को मुश्किल काम है सोने की अंगूठी उतार के चांदी की पहनना। आप इतना भी निफाज अपनी जिंदगी पर नहीं कर सकते, अपने माहौल में इतना भी जायज नाजायज का हम हिसाब नहीं रख सकते, यहां तक भी अपने आप को समझा नहीं सकते। और फिर कहने वाले भी नहीं कहते, कहने वाले भी नहीं कहते, वो भी समझते। तो एक दोस्त आए सोने की जंजीर पहने हुए थे, तो मैंने उनको मना किया तो अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा माल दिया हुआ था उनको, बिगड़ गए बेचारे। तो मौलाना साहब जिनके साथ वो आए हुए थे, वो बड़े नफीस आदमी, मुझे बाद में कहने लगे हजरत वो कह रहे थे आज के बाद पीर साहब के पास नहीं जाना। तो मैंने कहा उनसे कहना था पीर साहब कब तड़प रहे हैं आपसे मिलने के। उन्होंने कब कहा था कि हमें जरूरी आपसे मिलना है, एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। आपको किसने गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है कि हम बड़े तड़प रहे थे। शरीयत का हुक्म आपको सुनाया जाए और आप बिगड़ जाएं, एक दफा नहीं 100 दफा बिगड़े। आप 100 दफा बिगड़े, 1000 दफा बिगड़े तो सही, खुदारा दीन के नाम पर बिगड़े तो सही, पता तो हो कि दीन के लिए बिगड़ गए। मेरे अजीज अपनी जिंदगी में मिजाज में निफाजे दीन का मिजाज बनाए। ये क्या अजीब बात हुई कि मैं अपना मुखालिफ देख के तो कुड़ता हूं, अपना मुखालिफ देखकर तो बेचैन होता हूं, मेरी तबीयत में जलाल आता है, लेकिन शरीयत का मुखालिफ देखकर मुझे कुछ भी नहीं होता। मेरा शागिर्द, मेरा मुरीद, मेरा अकीदतमंद, मेरा इदारे में ड्यूटी करने वाला, मेरे दफ्तर में काम करने वाला, मेरे यहाँ मुलाजमत करने वाला, वो जरा सा मेरी नाफरमानी करे तो मेरी तबीयत बिगड़ जाए। और रब की नाफरमानी हर जगह होती रहे और मुझे जरा एहसास भी ना हो। वो अल्लाह के बंदे थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, घोड़े पे बैठे तो घोड़ा जरा हिलने लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह नीचे उतरे और नमाज की नीयत बांध ली और 2 रकअत नमाज तौबा अदा की। खुदाम ने अर्ज की हुजूर घोड़े ने जरा अटकेलियां की हैं और शरारतें की और आप नफल पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों में आंसू चमक आए, फरमाने लगे जिस दिन मुझसे रब की नाफरमानी हो जाती है ना, उस दिन जो मेरे फर्मा बरदार है वो मेरी नाफरमानी करने लग गए। तो इस घोड़े ने आज नाफरमानी किया तो तौबा कर रहा हूं, कहीं अल्लाह की मुझसे कोई नाफरमानी तो नहीं हो गई। भाइयों थोड़ा सा समझे चीजों को। और आप निफाजे कानून और निफाजे शरीयत और हुदूद का तायुन जो हमारे दायरा कार में है वो तो करें, उसका तो लिहाज करें। पूरे मुल्क पर इस्लामी निजाम नाफिज कर दो, कोई खातून बगैर पर्दे के बाहर ना आए। वो तो जब नाफिज होगा तब आएगा ना, तो अभी आप अपने घर पे तो नाफिज करें ना, अपने अहले खाना को तो पर्दा कराए ना, उनको तो तलकीन करें ना बापर्दा रहने। जहां तक आप कंट्रोल रखते हैं वहां तक तो आप दीन की बात करें, लेकिन आप तो अपने घर के अंदर भी नाकाम है दीन के निफाज के लिए। और ये कि आप पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में नाफिज करने की बात कर रहे हैं। वो खास एहसास पैदा करें, अपना मिजाज इस तरह का बनाए जो कानून का पाबंद हो, अपनी तबीयत इस तरह की बनाए जो कानून की पाबंद। और फिर मैंने देखा है इस मुल्क में रहने वाले जो हर रोज कानून तोड़ते हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो बेहतरीन कानून के पाबंद हो जाते हैं। वो डरते फिरते हैं, सहमे हुए होते हैं, किसी कानून को नहीं तोड़ते। और यहाँ आके वो बहाने बनाते हैं जी यहाँ ऐसे ही चलता है, और जनाब यहाँ ऐसे नहीं चलता, यहाँ आप जैसा बंदा चलता है। वो ठीक हो जाए तो बाकी भी सारा माहौल बेहतर हो जाए। आप तो अपने अंदर तब्दीली लाएं, आप तो अपने आप को बदलें, आप तो अपने ऊपर गौर करें, अपने मिजाज को तब्दील करें, अपनी तबीयत के अंदर बदलाव लाएं, आप थोड़ा सा चेंज हो। और कानून सब के लिए बराबर है, उसमें आप किसी किस्म की गुंजाइश ना दें, किसी हिकमत के नाम पर किसी बुजदली का शिकार ना हो। क्या हो जाएगा, फलां बिगड़ जाएगा। मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूं लोग अपना मुकाबला ही नहीं करते हक बात कहने के लिए, अपना ज़मीर ही उनका कहता है दुनिया नाराज हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, तुझे क्या लगे, चल रहा है ना सब ठीक है, चलने दे। गुस्सान के बादशाह जबिल्ला ने कलमा पढ़ लिया था। बादशाह यानी आज किसी के दोस्तों में कोई वजीर बन शामिल हो जाए दोस्तों में, क्या उसकी अथॉरिटी होती है। लोग मुफ्त में, मैंने तो ऐसे भी देखा है अपने देहाती माहौल में कि वो जो वोटर सपोर्टर होते हैं ना, MNA साहब के, MPA साहब के, वो बाद में कहते फिरते हैं हमने जितवाया जी इसे। तो मैंने कहा आप मेहरबानी करें, आप ना बोले उसे बोलने दें।
وہ تو نام تک نہیں لے رہا. آپ نہ اظہار کریں, اس سے پوچھیں. وہ تو کہتا ہے کہ ماں بدولت چیز ہی بڑی ہے, علاقہ پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ کس چکر میں ہیں؟ اسے ضرورت تھی آپ کی, اس نے آپ کو بلا لیا, آپ نہیں ہے تو ختم ہوگی بات. لیکن ایک وزیر اور ایم این اے تک لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. اور ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا, اور پھر وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آ گیا, اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا, بہت بڑا لباس, اور اس کے پیروں کے نیچے تک وہ لٹکتا جا رہا تھا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا. ایک غریب آدمی بھی طواف میں شامل تھا. ایک حج ہوتا ہے, ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے, ایک وی آئی پی حج ہوتا ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا پیکج سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے انہیں کہا مثلاً کیا اعلیٰ ہے؟ کہنے لگے کمرے بڑے بہترین, رہائش بڑی شاندار, کھانا بڑا زبردست. تو میں نے کہا جب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ شریف آپ کے پاس آئے, معاذ اللہ کہ میں آ گیا ہوں تو گھر میں میرا طواف کر لے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, اور جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ مزاج بنائے. تو طواف میں غریب آدمی تھے تو وہ جبہ بہت بڑا پہنا ہوا تھا, تو ایک غریب آدمی کا پیر جبے پہ آ گیا, اور جب وہ آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا تو بادشاہ تھا, مزاج بڑا انوکھا تھا, پلٹ کے اس نے غریب آدمی کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے, دانت ٹوٹ گئے. اور یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ غریب پرچہ کرانے ہی نہ جائے کہ کیا فائدہ, میری کون سی سنی جانی ہے. چوری ہو گئی 5-7 لاکھ کی تو غریب تھانے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ نہ ہو اس سے زیادہ پرچہ کٹوانے پہ لگ جائے, اللہ ماشاء رہنے دو, جاتے ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں, صحیح نہیں کہہ رہا. غریب آدمی تھانے جاتا ہی نہیں, وہ کہتا ہمیں دیوار کون پھلانگنے دے گا, ہماری بات کون سنے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاتے ہی نہیں لوگ, ڈرتے ہیں, سہمے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دوست تو مجھے کہنے لگے حضرت چور سے زیادہ تو مدعی سے سوال پوچھے جاتے ہیں, تو ہمیں تو خود لگتا ہے کہ چور تو ہم ہیں شاید. چھوڑیں, کیا ضرورت ہے جانے کی, کیفیت بڑی منفرد ہے. چلیں میرے محبت والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے فیصلہ کیا آج رعایت نہ دینے کا. یہ سستا اور مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ قانون ایک ہی نہیں, قانون کی کتابیں نہیں, کوئی نہیں پتا آپ کو, میرا خیال آئین ایک ہی نہیں, تو سستا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ بتاؤ پیج ذرا صحیح آنے چاہیے, ذرا تھوڑا ماحول. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس شعبے میں, کیا بات, اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے یہاں بھی ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے, یہاں بھی ایک ماحول بنا لیا ہے. حالانکہ قانون اگر ایک جیسا ہے تو اس کا نفاذ بھی ایک جیسا ہے. کچھ جگہ تو ایسی ہیں, یعنی ایک دوست میرے پاس آئے تھوڑے دن ہوئے, کہنے لگے اب مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا, میں نے بڑا مہنگا وکیل کیا. میں نے کہا مثلا وہ کیا کر لے گا, مجھے بتائیں تو صحیح. قانون بھی وہی ہے, آئین بھی وہی ہے, تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس طرح ہم, اور آپ یقین کریں آپ کو طریقہ آنا چاہیے قانون سے کھیلنے کا. لوگ اس طرح کھیلتے ہیں حد ہو جاتی. کو پتہ ہے کھیلنا کیسے, خدا را یہ حال نہ کرے. یہ کسی جمہوری ملک کا حال تو ہو سکتا ہے, کسی ڈکٹیٹر ملک کا, بادشاہت والے کا حال تو ہو سکتا ہے, پر اسلامی ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. بندوں سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ جبلہ نے تھپڑ مار دیا ایک غریب مسلمان کو, مقدمہ سیدھا, نہ تو گیا ایس ایچ او کے پاس, اور نہ گیا ایس پی کے پاس, اور نہ ڈی ایس پی کے پاس, اور نہ کسی بڑی جگہ نہیں. وہ سیدھا مقدمہ امیر المومنین کے دربار, سیدنا فاروق اعظم کے پاس. یہ میرا ہونٹ ہے, یہ میرا دانت, جرم میرا یہ ہے کہ طواف کے دوران ایک بادشاہ کے جبے پر میرا پیر آیا ہے. یہ عمر ہے, یہ تسلسل ہے خلافت کا, یہ مزاج ہے جو رسول رحمت کا دیا ہوا ہے, یہ ہے نفاذ دین, یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قیام, یہ ہے حدود اللہ کی پاسداری. حضرت عمر نے اس بادشاہ کو بلایا, فرمایا یہاں اس غریب کو راضی کر لو, یہاں کل شام کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, میں بھی بدلہ دوں گا. فرمایا سارے ہی دیں گے, یہ حضور کا دین ہے, اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا, آپ کو بدلہ دینا ہے.
آپ کو کٹہرے میں آنا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو بتا کیوں تھپڑ مارا آپ نے؟ کہنے لگا میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو بدلہ دے، عزت اسی میں ہے، واہ میدان میں آپ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، صبح میں بتاؤں گا۔ رات کو اس نے اٹھایا سارا سامان اور وہ بھاگ گیا واپس، اور اپنے ملک میں جا کے پھر سے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، گویا کہنے والوں نے کہا اور سوچا کہ جناب ایک بادشاہ وقت کو ضائع کیا، تو تاریخ مسکرا کے کہہ رہی تھی عمر نے بندہ ضائع نہیں کیا، عمر نے رسول اللہ کا دین نافذ کیا۔ آپ دین نافذ کریں، جو ضائع ہوتا ہے سو ضائع ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر قانون کو، دین کو نافذ کرنا، اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے میدان میں نکلنے کا فلسفہ آپ سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں، یہ محرمات کو حلال کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نفاذ دین کے لیے، شریعت کی حدوں کو برقرار کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ نکلا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو اتنا بڑا مقصد جانا کہ ساری اولاد اس راستے میں قربان کر دی، اپنی جان تک دے دی۔ لیکن اتنا بڑا مقصد ہے اللہ کی حدود کا قیام، میں اور آپ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بیک لے کے آئیں۔ جو فلاں صاحب ہوتے ہیں اور پھر لوگ آ کے نا بڑی کہانیاں سناتے ہیں، میں بینک میں گیا تھا جی، دین کی بڑی برکت ہے، لوگ بڑے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے کہا آپ کو دھوکا ہوا ہے، ہم مہربانی فرمائیں، آپ کو لائن میں ہی رہنا چاہیے تھا، یہی آپ کے لیے بہتر تھا، اور اسی میں عافیت تھی، اسی میں آسانی تھی۔ لیکن وہ تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے ہونے میں نفس کی بڑی خواہش ہے، تسکین ہے، تو ذرا لوگ تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں لوگ میں ہمارے سنگی احباب اور دیگر حضرات میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں شامل نہ ہوں، ہم کسی دینی تقریب میں کسی عالم کی، کسی مبلغ کی کوئی بات نہ سنیں، ہم الگ سے جائیں تاکہ ہماری ویڈیو بن جائے، ہماری فوٹو آ جائے، ہمارے تعلقات کا پتہ ہو جائے۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، جو فیض مسلمانوں کے اجتماعی مل کے بیٹھنے میں ہوتا ہے وہ اکیلے اکیلے بات کرنے میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، امام علی مقام کے پیغام کو سمجھیے۔ میری آخری بات، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، یہ میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور ہم سب کے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اور دین دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ شریعت اسلامیہ کے جو قانون ہیں، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، ان کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیجیے، دین کا نفاذ کیجیے، پھر اپنے بچوں پر، پھر اپنے گھر پر، پھر آپ کے دوست، اپنے دوستوں میں اس بات کی ترویج کیجیے کہ یہ شریعت کا حلال ہے اور یہ شریعت کا حرام ہے۔ وہ ماحول نہ بنائیے کہ دوست جرم کر کے آیا اور ہم نے اسے پناہ دینی۔ دوست ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں، یہ زیادتی ہے دوست کے ساتھ۔ آپ اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہے، اس کے غلط وقت میں کام آ رہے۔ آپ کوشش کیجئے، توجہ دلائیے کہ میرے بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، کبھی مجرموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کبھی ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، مستورات کے ساتھ ہوں، اہل خانہ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو آپ ڈٹ جائیں، میدان میں رہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کسی مقام پر بھی آپ لچک کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ یقین کر کے جانیں، یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بالکل جس کو آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا اور ہماری بات بھی سنے گا، اس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں، لیکن صرف ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بندہ کہیں مجھے برا نہ کہے، بس ٹھیک ہے میں گڈ بک میں رہوں، مجھے کسی جگہ ملامت نہ کی جائے۔ بالکل ہمارے کہہ دینے سے وہ بدل جائے گا، ہمارے بات کرنے سے وہ اثر قبول کرے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کہیں میرا مخالف نہ ہو جائے، لہذا ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں
اس بات کا رواج پیدا کیجئے کہ ہمیں شریعت کے اصول اور قاعدے ضابطے ان کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی، کہا اے اللہ اس مرد پہ رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہا اے اللہ اس عورت پر رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ وہ میرے دوستو، اللہ کا فرض ادا کرنے کا ٹائم ہے اور میرے گھر میں میرے اہل خانہ، میرے بچے سو رہے ہیں، میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں ان کی نیند نہ دیکھتا، شریعت کا قانون دیکھتا، اٹھو وقت نماز ہے۔ لیکن وہ یہ ذرا دیر سے آیا ہے، یہ رات کو ذرا جاگتا رہا ہے، اس کے پیپرز کے دن۔ اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر کے اندر بھی ایک نظام نہیں بنا سکتے؟ میں تو ان بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے پتر آج میرے لیے کھانا نہ بنانا، اگر تو نماز کے لیے بر وقت نہیں اٹھ سکتی تو میرا بیٹا میرے کھانے کا تو گزارا ہو جائے گا، میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا، مجھے ڈر آتا۔ تو اللہ کی حدوں کو توڑتے، سمجھتے نہیں بات۔ خدا را تھوڑا سا شریعت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیے، امام حسین کی اصل فکر کو سمجھیے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، امام حسین کو ذاکروں، خطیبوں، نقیبوں، شاعروں، ادیبوں سے نہ سنا کریں صرف۔ امام حسین کو سننا ہو تو شریعت کا قانون دیکھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، حضور کا اسوہ نور دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، امام علی مقام آپ کو سمجھ آئیں گے۔ کوئی ان کا انوکھا فلسفہ نہیں ہے، وہ نفاذ قرآن کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے میدان میں ہے، وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے میدان میں، وہ نظام خلافت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے میدان میں۔ ہم نے اس کو موضوع تقریر بنا لیا، نکتہ افرینی، ہر سال ایک نیا نکتہ کربلا میں سننے کو ملتا ہے، ہر سال ایک نئی داستان سرائی اور نئی لذت سے واقع کربلا۔ چھوڑ دیں آپ، یہ کیا ہے؟ سادہ سا ان کا فلسفہ ہے، سادہ سا کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور امام علی مقام کے ماننے والوں کو بھی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سارا سال یزیدیوں کے ساتھ رہیں اور یکم سے 10 محرم تک وہ حسینی بن کے میدان میں آ جائیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔